الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، اور بھیجا اس لیے کہ تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت قرآن پاک میں 3 مرتبہ نازل فرمائی۔ سورہ توبہ میں، سورۃ الفتح میں، اور پھر سورۃ الصف میں۔ سورہ توبہ اور سورہ صف میں آیت کے الفاظ ہو بہو وہی ہیں، اور سورہ فتح کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ آخری حصے میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ پہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس کا معنی یہ ہے کہ گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کا 3 دفعہ نزول
یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں 3 دفعہ ایک چیز نازل ہو تو یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اور کہا اس میں یہ گیا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. مشرکوں کو یہ بات کبھی پسند نہیں آ سکتی، ایک بات، اور اس پر گواہی کے طور پر اللہ ہی کافی ہے. کیا مطلب؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کے آئے وہ کیا ہے، اور اس کو دین حق اور ہدایت کہا گیا ہے. اور پھر جو شخص اس کو نہیں مانتا یا تو وہ مشرک ہے یا پھر وہ اگر وہ کسی گواہی کی تلاش میں ہے تو یہ ایسا حق ہے اور یہ ایسا دین ہے جس کو سچا ہونے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ خود گواہ کافی ہے کہ یہ دین اللہ کا سچا دین ہے. اور ویسے بھی جو 2 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی بتائیں، ایک الہدا اور دوسرا دین الحق. وہ ہوتا کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور دین الحق کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے اس وقت پورے ماحول کے اندر اور میڈیا کے اندر اور پورے معاشرے کے اندر جو ہاہاکار مچی ہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ ہمارے فہم کو، ہمارے ادراک کو اس طرح کشادہ کر دے کہ ہمیں اللہ کا دین اسی طرح سمجھ میں آ جائے جس طرح اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا. الہدا، ہدایت کا معنی اگر آپ صرف ہدا کہیں، الہدا بعد میں عرض کرتا ہوں. ہدا کا معنی راستہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن سے ہی ظاہر ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سیدھی ہدایت پر ہیں. اور سیدھی ہدایت کیا ہے؟ صراط المستقیم، جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدی مستقیم اور صراط المستقیم ایک ہی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہی وہ راستہ ہے جس پر زندگی گزارنی. پھر ہدا کا ایک معنی اور بھی ہے، یعنی اہل لغت نے بلکہ 2 معنی لکھے ہیں. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے، ویسے ہم لفظی طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں رہنمائی کرنا. تو اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک ہے ایراء الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا. گویا ایک تو وہ ضابطہ ہے، وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جس پر آپ نے چلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے لوگوں کو چلانا بھی ہے اور لوگوں کو راستہ دکھانا بھی ہے. اور جو شخص اس رستے پر چلے گا وہ دوسروں کے لیے اس رستے پر جانے کا باعث بھی بنے گا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی حیثیت میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو تسلیم کرنا ہی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے. جو آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان نہیں رکھتا. ہدایت رہنمائی گمراہی کے مقابلے میں بھی ہے. اور یہ آیت آپ بہت سنتے ہیں، معروف ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری
جو ہدایت ہے، جو رستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے، گمراہی ختم ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوگی، اور رہ گیا دوسرا۔ ہاں، اس کو پھر اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدا لے کے آئے۔ اللہ اکبر، فرمایا الہدا لے کے آئے۔ ہدا اور الہدا میں کیا فرق ہے؟ ہدا کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، ہدایت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، راستہ دکھانا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، منزل مقصود پہ پہنچانا وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ خاص راستہ ہے، وہ وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، جس پر آپ نے صحابہ کرام کو چلایا۔ اور پھر فرمایا وہ دین الحق، اور دین حق لے کے آئے۔ حق کا معنی ہم کرتے ہیں سچ، اور اس کو باطل کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، ایک طرف حق ہوتا ہے دوسری طرف باطل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو گہری نگاہ سے دیکھیں، ہے تو بات ٹھیک، حق کا مطلب سچ ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ اہل لغت سے پوچھیں کہ حق کس کو کہتے ہیں، تو حق اصل میں ایسے سچ کو کہا جاتا ہے جس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ حق بس حق ہوتا ہے، حق کے ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر سے دلائل ڈھونڈ لانے پڑتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ الہدا ہے، وہ دین الحق ہے، اور وہ اس قدر حق ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہاں اللہ کا دین کھڑا ہوگا یہ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص اس دین کے ساتھ جڑ جائے گا سارے اندھیروں کے اوپر یہ چھا جائے گا، سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے دین کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ اب دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے، آپ اتھارٹی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، بھیجے ہوئے بھی ہیں، آپ پیغام دینے والے بھی ہیں، پیغامبر ہیں، لیکن ساتھ اتھارٹی بھی۔ حکم، اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ جس چیز کا جو حکم دینا چاہے ضابطہ اس کا چلے گا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ آپ کو خنزیر میں حرام ہونے کی ایک بھی وجہ نظر نہ آئے، ساری میڈیکل سائنس بیٹھ جائے، ساری دنیا دلائل اکٹھے کرے کہ خنزیر میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک بھی وجہ نہ ملے تو خنزیر پھر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یحکم ما یرید۔ تم کون ہوتے ہو حلال اور حرام میں؟ خود اپنی رائے دینے والے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام۔ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرا دیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرا دیا وہ حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی دے دی گئی۔ سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت، فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اتھارٹی ہے، جس کو آپ حلال قرار دے دیں وہ طیب ہے، وہ پاکیزہ ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دیں وہ خبیث ہے۔ لہذا حلال اور حرام کا اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قرآن نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے
ان اتبع الا ما یوحی الی، دین اس کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ الہدا اور دین حق دے کے اس نے بھیجا ہے، لہذا اتھارٹی وہ ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، اگر میں تو صرف جو کچھ مجھے وحی آتی ہے میں اس پر عمل کر کے دکھاتا ہوں بس، کیونکہ دین اس کا ہے، میں مخلوق۔ میں نے گزشتہ جمعے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم پہلے انسان ہیں پھر مسلمان ہیں، یہ اتنی غلط بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ تو یہ بات کرے، پہلے انسان والی بات وہ کرے جو ڈارون کی اس تھیوری کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کہا کہ انسان کیچڑ سے پیدا ہوا، انسان ارتقاء ہوا، یہ پہلے کیچڑ تھا، پھر حشرات الارض بنے، پھر مچھلی بنی، پھر بندر بنا، بندر سے انسان بنا۔ جو اس ارتقاء کی اس کڑی کو سمجھے وہ تو کہیں کہ ہم سب بطور انسان برابر ہیں، ہم پہلے اللہ کی مخلوق ہیں پھر انسان ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پہلی بنیاد انسان ہونا نہیں ہے، پہلی بنیاد مخلوق ہونا ہے، اس لیے کہ مخلوق ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں بھی بلی چوہا بنا دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں بھی پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں بھی درخت اور جڑی بوٹیاں بنا دیتا اور جنگل کے درندے تم بن جاتے۔ اس نے مہربانی کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس نے آدم کی اولاد کے اوپر مہربانی کی، اس کو عزت اور تکریم دی کہ اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ لہذا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کائنات کے لوگوں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، تمہاری پہلی وجہ اشتراک مخلوق ہونا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مخلوق نہیں سمجھتا یا کوئی ڈارون کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور پھر وہ انسان ہونے کو اپنا سب سے بلند مرتبہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں انسان اس لیے ہوں اور میں اس لیے اشرف المخلوقات ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، میرا اللہ مجھے اگر جنگل کا درندہ بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا، اس نے مجھے انسان بنایا، یہ اس کی رحمت ہے، اور جس نے مجھے انسان بنایا ہے اس سے میرا رشتہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور جب اب میں کہتا ہوں نا میں انسان ہوں، تو میں یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ہیومن، انسان کا مطلب ہے ہیومن، اور ہیومن کا لفظ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے بائبل میں بھی نہیں تھا۔ ہیومن کا لفظ آیا ہی، یہ جدید ذہن کی پیداوار ہے، اس سے پہلے مین کائنڈ ہوتا تھا، یہ ہیومن کائنڈ بنا ہی اس کے بعد ہے۔ اس لیے بنا ہے کہ بائبل اگر مین کائنڈ کہتی ہے تو اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ بائبل جب مین کائنڈ کی بات کرتی ہے، یہودی جب مین کائنڈ کی بات کرتے ہیں، عیسائی جب مین کائنڈ کی بات کرتے ہیں، سارے جو الہامی مذاہب ہیں جب وہ آدمیت کی بات کرتے ہیں تو وہ آدمیت وہ ہے جو اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا وہ جو ڈیوائن ٹریل ہے، وہ جو کنیکشن ہے، جو الہامی نسبت ہے، وہ نہیں ٹوٹتی جب تک انسان مین اور عبد رہتا ہے، اس وقت تک وہ نسبت نہیں ٹوٹتی۔ اور جب انسان کہتا ہے نا میں ہیومن ہوں، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور یہ ان کے فلسفے کی تاریخ کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ سکتا ہوں، میرے پاس ذہن ہے، میرے پاس قوت عمل ہے، میں جو چاہوں، میں جو سوچوں وہ چاہ سکتا ہوں، اور جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں کسی خدا کے وجود پر یقین رکھوں۔ لہذا ہمن وہ ہے
ہر وہ بندہ جو اپنی سوچوں پر اعتماد کرے اور اپنی سوچوں کے مطابق اپنا لائے عمل تیار کرے اور لائے عمل تیار کر کے اس پر عمل کرے، وہ ہے ہیومن۔ تو یہ جو انسان کا تصور دیا جا رہا ہے، جو انسان کے لیول پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں اللہ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے بڑے دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں اور انسانی سطح پر اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہیومن ہونے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی یہ کہنے میں کہ وہ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرا مذہب انسان ہے، میرا مذہب انسانیت ہے، میں سیکولر ہوں۔ اور سیکولر ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں جتنا چاہیں اپنی زندگی سے مذہب کو خارج کر دیں، یہ ہوتا ہے سیکولر کا مطلب۔ اب جب چاہیں جتنا چاہیں آپ کہیں کہ میں مسجد میں نماز تو پڑھتا ہوں، یعنی سیکولر آدمی بے نماز ہونا ضروری نہیں ہے، نمازی بھی سیکولر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہے کہ یہ میری نماز ہے، یہ میری عبادت ہے، لیکن میرا کاروبار اس کے اندر مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، کاروبار میں کروں گا اپنی مرضی سے۔ اگر وہ کاروبار کو مذہب سے اور اللہ کی مخلوق ہونے کے تصور سے جدا کر لیتا ہے، یا وہ اپنی تعلیم کو جدا کر لیتا ہے، اپنے کسی بھی پہلو حیات کو اس اللہ کے ساتھ نسبت سے الگ کر لینا، یہ سیکولرزم ہے۔ لہذا جو کہتا ہے نا میں سیکولر ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا مخلوق ہونے کے رشتے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو اتھارٹی لے کے آیا اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو ہمیشہ برا لگے گا یہ بات آپ کریں، یہ اتھارٹی سامنے رکھیں، مشرک کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ناپسند کرے گا۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ کو گواہی کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صاحب قرآن، یہی پورا دین ہے، اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر سے دلائل اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کوئی کہے نا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اس کو بس آپ قرآن پڑھنے پہ لگا دیں، اس کو کہیں قرآن پڑھ کے تو دیکھو، جس کو تم نہیں مانتے پڑھ کے تو دیکھو۔ اس قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہزاروں دلائل اکٹھے کر لیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، خارجی دلائل اکٹھے کر لیں، آپ کہیں کہ پوری دنیا میں میونخ کے اسلامک سینٹر میں پوری دنیا سے 47,000 نسخے اکٹھے کیے گئے، اللہ کے قرآن میں کوئی غلطی اور کوئی فرق نظر نہیں آیا، آپ خارجی دلائل 1000 اکٹھے کر لیں، ہو سکتے ہیں دلائل، لیکن ان 1000 دلائل میں اتنی قوت نہیں ہو سکتی جتنی قوت قرآن کے اندر ہے۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے دیں اس کو، جو قرآن پڑھے گا اس کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس شخص پر اللہ کی مار پڑ گئی ہو، پھٹکار پڑ گئی ہو، صرف وہی محروم رہے گا، وگرنہ قرآن خود اپنی حقانیت ثابت کر دیتا ہے کہ یہ سچا دین ہے۔ وہ سچا دین لانے والا اللہ کا بھیجا ہوا صادق المصدوق، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے تو اوپر سے حکم ملتا ہے، میں اس پر عمل کر کے دکھا دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا سکتا۔ دور جدید کا سو کالڈ اسکالر وہ میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ میری مرضی میں جو مرضی کروں، میں دین کی جو مرضی تعبیر پیش کروں، میری مرضی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ الحاقہ، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ،
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ اللہ کا نبی ہے نا، اس کے پاس اتھارٹی ہے نا، اس کے باوجود تم کہتے ہو یہ قرآن خود بناتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک بات اپنی طرف سے بنا کے دیکھیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، ایک بھی بات اللہ کا نبی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ اگر اس نے ایک بھی بات اپنی طرف، یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارے اوپر ایک بھی بات اپنی طرف سے بنائے، اللہ اکبر، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی گردن اتارتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کس کے پاس اتھارٹی ہے؟ یہ کوئی 21ویں صدی کا بدبخت کوئی اپنے فکر اور فلسفے کو اور اپنی دانش کو، اپنی خواہش کو، اس کو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں لاتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ، فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى إِنَّ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ۔ ہدایت اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف لوگوں کی خواہشات ہیں، کسی فرد کی ہوں یا کسی معاشرے کی ہوں۔ پورا مغرب وہ اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے میں اسی کو تہذیب سمجھتا ہے، اسی کو فکر سمجھتا ہے، اسی کو فلسفہ سمجھتا ہے، اسی کو انقلاب سمجھتا ہے۔ پورا مغرب اسی بات میں لگا۔ لہٰذا یہ جو دیسی لبرلز ہیں یہ بھی اسی کام پہ لگے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں لبرل ہوں، پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لبرل وہ ہوتا ہے، پڑھ لیجئے گا لبرل کی ڈیفینیشن۔ لبرل کون ہوتا ہے؟ لبرل وہ ہوتا ہے جو دو چیزوں کو بنیادی قدر کے طور پر مانتا ہے، ایک آزادی اور دوسرا مساوات۔ آزادی اور مساوات کو جو بنیادی قدر کے طور پر مانتا ہے وہ لبرل ہے۔ اور آزادی کا مطلب ہے کہ میں ہیومن بینگ ہوں، میں انسان ہوں، میں ہیومن ہوں، میرے اوپر کسی کی پابندی نہیں چل سکتی، میں آزاد ہوں، مجھے کسی خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر کوئی تصور خدا کی پابندی بھی نہیں لگ سکتی۔ لہذا جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، جو آزادی کو بنیادی قدر کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور لبرلزم کے اس بنیادی عقیدے کو تسلیم کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی توحید کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت ہے لبرل کی مساوات۔ مساوات کا مطلب ہے میں کسی ملا کی بات نہیں مانتا، میں کسی بڑے کی کو بڑا نہیں سمجھتا، سب ایک جیسے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی ہرزہ سرائی کرتا ہے، نہ میں کسی عالم کو عالم مانتا ہوں، نہ کسی عابد کو عابد مانتا ہوں، نہ کسی زاہد کو زاہد مانتا ہوں، نہ کسی تابعی کو تابعی مانتا ہوں، نہ کسی صحابی کو صحابی مانتا ہوں، اور نہ کسی نبی کو نبی مانتا ہوں، اس لیے کہ برابر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق، انسانوں کے نبی، جب انسان ہیں تو پھر سب برابر ہیں۔ تو جس نے آزادی کو، دو قدریں ہیں، جس نے آزادی کو تسلیم کیا اس نے اللہ کی توحید کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس نے ان کی بنیادی قدر مساوات کو تسلیم کیا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آپ اندازہ کیجئے جو اپنے آپ کو دیسی لبرل کہتا ہے، جو کہتا ہے میں لبرل ہوں، اس کا اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ تو بھائی تم اپنے مردوں کو جلایا کرو، تم اپنے مردوں کو بغیر جنازے کے دفنایا کرو، تم اپنے مردوں کو ان کی راکھ ہوا میں اڑا دیا کرو، تم اپنے مردوں کو چاہے سولی پہ لٹکا دیا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب مرنے کے بعد تم نام لوگے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بات کرو گے نا جنازہ پڑھنے کی، جب بات کرو گے نا جنت اور جہنم کی، تو پھر دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے، تمہاری من مرضی کا نہیں چلتا۔ زندگی اپنی مرضی کو گزارو، عجیب دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کا ایک ضابطہ نہ مانو، اپنے آپ کو بے مذہب کہو،
اپنے آپ کو لبرل کہو، اپنے آپ کو سیکولر کہو، اور جب مر جاؤ تو پھر جنت کی توقع بھی رکھو۔ یہ دو نمبری اللہ کے دین میں نہیں چلتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سوتے وقت کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا جو آخری فقرہ ہے اس کا مطلب آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کروائی، یاد کروانے کے بعد مجھے کہا کہ سناؤ، یا میں نے خود کہا کہ میں سناتا ہوں، آپ مجھے کنفرم کر دیئے کہ میں نے ٹھیک یاد کر لی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنائی نا دعا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ جو آخری فقرہ ہے نا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کی جگہ رسول لگا دیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اب ارسلتا کے ساتھ رسول زیادہ فٹ ہوتا تھا، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی خواہش، یہ سوٹ کرتا ہے یہ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ سوٹ کرتا ہے، تو صرف نبی کی جگہ رسول لگایا۔ بخاری شریف میں پڑھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا برا یہ دعا ایسے نہیں ہے، تو نے جو پڑھا ہے غلط پڑھا ہے، دعا یہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ چاہے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے کہیں کسی لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہ ہے، ہم اپنی دین کو اور دین کی بنیادی اقدار کو، اس ضابطے کو، بھئی یا تو دین کو مانو یا دین کو نہ مانو، لا اکراہ فی الدین، جس نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، دین کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنے مردوں کو جلایا کریں، وہ کہا کریں کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کہا کریں کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم، لیکن جس نے جنت اور جہنم کی بحث میں پڑھنا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاؤ دین کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور اس دین اور اس ضابطے کے مطابق کرنا ہے جو ضابطہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیا۔ کوئی لبرل، کوئی دیسی، کوئی بدیسی، کوئی سیکولر، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین میں اور ان کے ضابطوں میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اللہ اکبر، جس نے ایک بھی کام ایسا کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور فرمایا ساری زندگی کی محنت، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کون ہیں جو اصل میں اعمال میں گھاٹا پانے والے ہیں، کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں۔ بہترین کام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دین کے اندر افراط و تفریط نہ کرو، اس لیے کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی خواہشات کی پیروی بھی نہ کرو۔ اہواء قوم، وہ قوم کیسی تھی؟ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، یہودیوں کی ہو رہی ہے، عیسائیوں کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ضلوا واضلوا کثیرا، خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری دنیا کو گمراہ کیا۔ جس کی زندگی یوں گزری ہو
پھر آپ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کے دین کے مطابق کریں، پھر آپ اسی دین کے مطابق کریں جس دین کے مطابق آپ نے زندگی گزاری ہے۔ لہذا اللہ کا دین مذاق نہیں ہے، اللہ کا دین وہ اسپیسیفک ضابطہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا۔ لہذا جس نے اپنی موت ایمان والی موت بنانی ہے، جس نے اپنی زندگی بعد از موت اس کو جنت والا اور اہل ایمان والا بنانا ہے، اس کو تو چلنا پڑے گا، اس کے پاس تو اپنا اختیار ہی نہیں ہے، اس کو تو کمپلیٹ سبمیشن کرنی پڑے گی۔ اور جو کہتا ہے نا میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، تو بس اللہ کی حدود کے سامنے جو سب سے بڑا بت ہے جو پوجا جاتا ہے، جو سب سے بڑا شرک ہے جو کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں تو اپنی مرضی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے وہ دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کو پوجتا ہے، اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق سمجھنے اور الہدا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت ہو گیا، میں ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں، جب آپ نے سوالات کیے خیر کا دور، شر کا دور، شر کا دور، خیر کا دور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا، ہوگا تو خیر کا دور، لیکن اس میں دخن، دھوکہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ دین کی بات کریں گے، قوم یہدون بغیر ہدی، لوگ دین کی بات کریں گے، ہدایت کی بات کریں گے، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، یہ دھوکہ ہوگا۔ اور پھر وہ دھوکے والی وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آنے والا ہے، اور دھوکے کے دور کی نشانی یہ ہے کہ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے، سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے، وَیُؤْتَمَنُ فِیہ الْخَائِنُ وَیُخَوَّنُ فِیہ الْأَمِینُ، دیانتدار کو بددیانت کہیں گے، بددیانت کو دیانتدار ثابت کریں گے، اور وہ احمق، پرلے درجے کے احمق جن کے عقل قریب سے بھی نہیں گزری ہوگی، وہ لوگوں کے امور کے بارے میں فتوے دیں گے۔ فرمایا وَيَنْتِقُ فِیہ الرُّوَیبِضَةُ، قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس دور کی نشاندہی پہلے ہی فرما دی تھی، دھوکے کا دور ہوگا، بددیانت دیانتدار بن کے بیٹھے ہوں گے، جھوٹے سچے بن کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ احمق باتیں کریں گے۔ فرمایا وَيَنْتِقُ فِیہ الرُّوَیبِضَةُ، جو گفتگو کرنے والے، رائے عامہ بنانے والے، بڑے بڑے دانش پھیلانے والے، وہ رویبضہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کون ہے؟ فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، جس کو خود عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بے وقوف ہے جہان کا، لیکن باتیں کرتا ہے ساری دنیا کے امور کی۔ تو ہم یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں خبردار کرنے کے لیے ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کے ساتھ اور الہدا کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد